حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے وہی گناہگار کا آمن، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردہ ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ، گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو
بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتہ نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہو جاتی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سہمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے، یا اللہ معاف کر۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت تاری رہتی، ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔